شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ محترم حضرات، نبوت کا 7واں سال شروع ہوتا ہے اور مکہ والوں کی اتیاچار، تکلیفیں، ستانا، یہ تمام چیزیں حد سے زیادہ ہو جاتی ہیں۔ ایون یہ کہ یہ لوگ تمام سرداران مکہ مل کر یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم لوگ پورے ابو طالب خاندان کو، بنو ہاشم قبیلے کو، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، ان کا سماجک بہشکار کریں اور انہیں کسی بھی طرح سے کوئی مدد نہ پہنچنے دیں گے، نہ وہ سامان خریدیں گے، نہ سامان بیچیں گے، نہ ان کے گھروں میں، خاندانوں میں شادیاں کی جائے گی۔ اس طرح کا ایک سوشل بائیکاٹ ہے، ایک ایگریمنٹ وہاں طے ہوتا ہے اور اسے ایک کاغذ پر لکھ کر کے خانہ کعبہ میں چھپا کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آپ پورے خاندان والوں کو شیب ابی طالب میں قید کر دیا جاتا ہے۔ دھیرے دھیرے حالات بد سے بدتر ہوتے جاتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہوتی جاتی ہیں۔ جو باہر سے لوگ آتے ہیں، ویاپاری سامان لے کر کے، مکہ والے دوڑ کر ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے زیادہ قیمت دے کر کے اس سامان کو خرید لیتے ہیں کہ بنو ہاشم نہ خرید سکے، ابو طالب نہ خرید سکے۔ یہ پریشانی سے زندگی گزر رہی تھی، یہاں تک نوبت آ گئی کہ بچے اور عورتوں کی بھوک کی آواز مکہ کے گھر والوں تک پہنچنے لگی، لیکن ان کی حرص بالکل نہیں جاگی۔ بچے کوہرام مچا رہے تھے، بھوک سے تڑپ رہے تھے۔ پتے کھائیں، جانوروں کے چمڑے لے کر کے جو ہے اس کو پانی میں بھگو کر کے ان لوگوں نے جو ہے سو اس کو چوسا، پیڑوں کے چھال کو چوسا۔ اس طرح سے ان لوگوں نے 3 سال گزارے۔ اس میں بھی حضرت ابو طالب جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، اس بات کا خیال رکھتے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سوئیں تو کوئی دشمن ان پر وار نہ کر سکے۔ اس لیے آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے کہ آپ اپنے بستر پہ سوئیے، تاکہ اگر کوئی گھات لگا کر دیکھ بھی رہا ہو تو یہ بات دیکھے کہ آپ اپنے بستر پر سوئے ہیں۔ اور جب رات زیادہ ہو جاتی تو وہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ ہٹا دیتے، وہاں اپنے بیٹے کو سلاتے، اپنے بھتیجے کو سلاتے۔ اتنی محبت تھی آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اس حال میں بھی آپ نے ساتھ نہ چھوڑا۔ اتنی پریشانی میں بھی آپ ان کے ساتھ رہیں، بلکہ صرف رہیں ہی نہیں بلکہ اپنے بچوں سے زیادہ آپ کی فکر رہی کہ اگر حملہ ہو تو میرے بچے قربان ہو جائیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی پریشانی نہ ہو، اس لیے ان کی جگہ کو بدل دیا جائے کرتے تھے۔ اسی بیچ 3 سال کا وقت گزرا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے جو بھائی تھے وہ کچھ سامان بھیج دیا کرتے تھے، مکہ سے جو لوگ ہمدردی رکھتے تھے چوری چھپے کچھ سامان بھیج دیتے تھے، جس سے ان کی جیون گزر رہی تھی۔ اور جب کوئی باہر سے وفد آتا تھا حج کے دوران تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ نکلتے تھے، ان کے ساتھی نکلتے تھے اور اسلام کا کام کرتے تھے، ان کو دعوت دیتے تھے کہ یہ ظلم و زیادتی بہت زیادہ ہو گئی، ہم لوگ مل کر کے اس کاغذ کو، اس ایگریمنٹ کو پھاڑیں گے۔ اس کاغذ کو پھاڑنے کے لیے جس نے سب سے پہلے حوصلہ دکھایا، بنو عامر بن لوئی کا حسام بن عمر نام کا ایک انسان، جو رات کے اندھیرے میں اپنے ان لوگوں کے پاس جاتا ہے جو کہیں نہ کہیں ابو طالب کے رشتہ دار تھے، ابو مطلب کے خاندان والے تھے، بنو ہاشم کے خاندان والے تھے۔ آپ زہیر کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا تمہیں اچھا لگتا ہے کہ تم پیٹ بھر کھاؤ، تمہارے بال بچے کھائیں، اور تمہارا ماموں جسے تم جانتے ہو وہ پریشان ہے، وہ ان بھوک سے تڑپے۔ انہوں نے کہا کہ میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں،
इस तरह से आपने 5 लोगों से बातें की और 5 कबीले वाले जो आपके रिश्तेदार थे वो तैयार हो गए कि ठीक है, ये जो कागज है इसको फाड़ दिया जाएगा। आपने कहा कि कल सुबह हम लोग वहां बैठेंगे, खाने काबा में बैठेंगे और वहीं इस बात का चर्चा होगा। हम स्टार्ट करेंगे और फिर आप लोग धीरे धीरे बोलिए। इस तरह से शुरू करते हैं और आप बोलना शुरू करते हैं कि अबू जहल जो है खाने काबा के दूसरे कोने में था, वो बात सुन करके आता है और कहता है कि ऐसा लगता है कि इसकी मंसूबाबंदी रात में ही हो गई थी, सुबह में महज मशवरे का नाटक किया जा रहा है। और एक कोने पर अबू तालिब खड़े थे। ये सारी बातें देख करके अबू तालिब आए और उन्होंने कहा कि रात मुझे मेरे भतीजे ने बताया कि इस एग्रीमेंट को सिवाय अल्लाह के नाम को छोड़ करके तमाम चीजों को कीड़े खा गए, और अगर ये बात झूठी निकली तो मैं तुम्हारे और अपने भतीजे के बीच से हट जाऊंगा और तुमको जैसा करना होगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कर लेना, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। और अगर ये बात सच निकली तो ये मुआहदा खत्म करना होगा। ये जो पाबंदी लगाया है तुम लोगों ने, ये जो सामाजिक बहिष्कार किया है, इसको खत्म करना होगा। मक्का में जितने सरदारान खाने काबा में बैठे थे उन्होंने कहा कि आपने बहुत अच्छी बात कही कि चलिए हम लोग सब कुछ चल करके उस मुआहदे को देखते हैं। और जब आप सब जाते हैं तो देखते हैं कि जहां भी अल्लाह का नाम लिखा हुआ था उसको छोड़ करके तमाम के तमाम एग्रीमेंट्स कीड़े खा गए, और यहां से उस एग्रीमेंट को, उस मुआहदे को फाड़ दिया जाता है, और वो पाबंदियां जो आप पर लगाई गई थी खानदान समेत उन सबों को खत्म कर दिया जाता है, और आप फिर से निकल आते हैं शब अबी तालिब से, और आप लोग फिर से दीन का प्रचार और प्रसार करने लगते हैं। वाखिर दावाना अनिल